अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सूरज आसमान से गायब था। फिजा पर अंधेरे ने अपने आप को मुसल्लत कर रखा था और इस अंधेरे को शुरू तारीख के चांद की नीम मुर्दा रोशनी मजरू करने से कासिर थी। कमज़ोर चांद जो अपनी नौमौलूदगी के बाइस मनहनी सा था, अंधेरे की कुव्वत के आगे बेबसी से सरकता चला गया। अंधेरे ने चांद को पाताल में धकेल कर अपने पुरहैबत हाथ झाड़े और फिर फातिहाना अंदाज में कहकहे लगाने लगा। अब पूरी फिजा पर तारीकी का राज था। अयाज हत्तुल इम्कान तेज चलने की कोशिश कर रहा था। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। हबीब खान सैकड़ों एकड़ ज़मीन का मालिक था। हबीब खान ने महज दौलत की हवस में अपने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया था और अब अयाज के पीछे हबीब खान और उसके बेटे पागल कुत्तों की तरह लगे हुए थे और वो जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसकी जीप के टायरों में गोलियों के सुराख करके उन्होंने टायरों को नाकारा बना दिया था। अब वो सिर्फ पैदल ही भाग रहा था। वो लोग गाहे बगाहे हवाई फायरिंग भी करते जा रहे थे और उसके हिरासा होने पर लुत्फानंदोज होते हुए कहकहे लगा रहे थे। वो उनकी जीप की आवाज़ें सुन रहा था। जीप की आवाज़ों में उसे मौत की आहटें सुनाई दे रही थी। अचानक उनकी जीप के अगले टायर खेतों को सैराब करने वाली नहर में धंस गए। इंजन काफ़ी देर तक गड़गड़ाता रहा, ताहम टायरों को रिहाई नसीब न हो सकी। बस कर अकमल, अब खेल ख़त्म कर दे, भून डाल इसे। शाहजेब ने छोटे भाई को मुखातिब किया। वो तीनों बाहर निकल आए। अयाज की टांगें शल हो चुकी थी, लेकिन उसके ताक़ुब में आने वाली भयानक मौत उसे मुसलसल भागने पर उकसा रही थी। वो तीनों जीप से निकलकर अब पैदल उसकी जानिब चल पड़े थे। अचानक वो लम्हे भर को ठिठक कर रुक गया। उसके सामने एक वसी झील थी। वो एक तैराक था और उन बाप बेटों में से कोई भी तैरना न जानता था। अगर वो झील पार कर लेता तो उसके लबों को एक थकी थकी सी मुस्कान ने छुआ और अगले ही लम्हे उसने झील में छलांग लगा दी। उसने हाथ पांव मारे मगर उसका वजूद गाड़ी दलदल में धंसता चला गया। उसकी घुटी घुटी सी चीख फिजाओं ने आखिरी बार सुनी थी। सूरज ने अपनी रोशनी के जरिए हर सू सोना बिखेर रखा था। साजिद ने साइमा को मुस्कुराकर देखा और वो चिढ़ गई। क्या है, मेरे चेहरे पर लतीफ़े लिखे हैं? नहीं, मेरी मोहब्बत लिखी है। वो हंसा। वो लोग बहुत दूर से आ रहे थे। उन्हें शहर जाना था। साइमा उसकी खालाजाद थी। साजिद का एक दोस्त शहर में मुकीम था। साजिद ने उसके पास जाने का फैसला कर लिया। वो दोनों उस वक्त एक झील के पास से गुजर रहे थे। झील काफ़ी वसी थी। झील के किनारे पर खुदरो घास उगी हुई थी और काई की तह जम चुकी थी। उसका सब्ज माइल पानी इतना गदला था कि चंद इंच से ज़्यादा नीचे कुछ भी दिखाई न पड़ता था। वो यूं ही हंसते मुस्कुराते जा रहे थे। अचानक उनकी तकदीर हवा के एक झोंके को हाँक कर ले आई। उस झोंके से साइमा की ओढ़नी उड़कर झील में जा गिरी तो साजिद तड़प उठा। ये ओढ़नी उसकी माँ की निशानी थी, जो कि उसकी मरहूमा माँ ने अपने हाथ से साइमा को ओढ़ाई थी। वो ओढ़नी उठाने के लिए लपका। साइमा ने उसे मना करना चाहा, लेकिन ओढ़नी उसकी जज्बाती वाबस्तगी से वाकिफ थी, लिहाजा खामोश हो रही। साजिद तैरना जानता था। वो झील में उतरा तो अंदर धंसता ही चला गया। साजिद, साजिद, वो चिल्लाती हुई उसकी जानिब लपकी। आगे मत आना साइमा, ये दलदल है। उसके देखते ही देखते वो दलदल की गहराइयों में हमेशा के लिए गुम हो गया। साइमा की चीखों ने फिजा को लर्जा कर रख दिया। अचानक वो चुप हो गई। चंद लम्हे खुद को यकीन दिलाती रही कि साजिद उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। वो हाथों की पुश्त से आंखें रगड़ते हुए उठी और दलदल में कूद गई। छपाक की आवाज़ उभरी। चंद छींटे ऊपर को उठे और फिर दलदल में मदगम हो गए। कुछ देर बाद सब्ज माइल गदला पानी साकित हो गया। सुर्ख ओढ़नी अभी भी किसी नाव की मानी तैरती फिर रही थी। हाशिम अपने बाबा के लिए खाना लेकर जा रहा था। उस जगह दरख्तों की बहुतात थी। बाबा खेतों में काम करते थे। उसे अचानक दरख्तों के बीच हुर्राहट सी सुनाई दी। उसका नन्हा सा दिल एकदम सुकड़ कर फैला। वो वहीं पथराए से अंदाज में खड़ा हो गया। वो ज़रा आगे बढ़ा तो उसके औसान खता हो गए। वो एक भेड़िया था। खाना उसके हाथों से छूटकर नीचे जा गिरा और वो अंधाधुंध जिधर मुँह आया उधर को भाग उठा। मौत, एक भयानक मौत के खौफ ने उसके कदमों में बरकी कुव्वत भर दी थी। भेड़िए की पिछली दाईं टांग जख्मी थी, जभी उसकी रफ्तार कम थी, वरना वो चंद लम्हों में उसे दबोच लेता। हाशिम को यह अंदाज़ा ही न था कि वो दलदल की जानिब जा रहा है। वो तो बस भेड़िए से बचना चाह रहा था। मौत की दलदल करीब से करीब तर आती जा रही थी, जो उसे निगल लेने को बेकरार थी।
اس نے بھاگتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ بھیڑیے اپنا بھیانک جبڑا کھولے اسے دبوچنے کو آ رہا تھا۔ ہاشم کے پاس اتنی بھی مہلت نہ تھی کہ وہ اپنا دھونکنے کی مانند چلتا سانس بحال کر لیتا، حالانکہ اس کی اسے سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ سانس لینا اتنا مشکل کام ہے اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسی لمحے بھیڑیے نے جست لگائی۔ یہ جست اسے بھیڑیے کے قاتل دانتوں سے تو بچا گئی، لیکن موت کے قاتل جبڑے میں اسے تیزی سے دھکیلتی چلی گئی۔ جھیل کا سبز مائل گدلا پانی چھپاک سے اچھلا اور پھر صاحب جی چائے۔ سبرینا کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ چائے رکھ کر چلی گئی۔ وہ یوں ہی غائب دماغی کی حالت میں چائے سے اٹھتی بھاپ کو دیکھتا رہا جو سرسراتے ہوئے فضا میں تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔ اذان، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ شہر گل کی آواز نے اسے سوچوں کے گرداب سے نکالا۔ اس نے کپ اٹھا کر ہلکا سا سپ لیا اور کپ میز پر رکھ دیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ شہر گل نے اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں جھانکا۔ اس حویلی کی در و دیوار کی طرح اس میں بسنے والوں کے دل بھی پتھر ہیں۔ اس کے سپاٹ لہجے میں کہیں تلخی نے سر ابھارا تھا۔ اور یہ در و دیوار کے پتھر تو پگھل سکتے ہیں، مگر اس حویلی کے مکینوں کے سینوں میں جو پتھر ہے نا۔ شہر گل نے چہرے پر آئی بالوں کی لٹیں کان کے عقب میں اڑستے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر مفہوم ادھورا نہ تھا۔ پتہ ہے گل، کل زریاب لالا نے فضلو بابا کو صرف اتنی سی بات پر اپاہج کر دیا کہ وہ ان کے کتے کو ایک وقت پر دودھ ڈالنا بھول گئے تھے۔ سرمئی آنکھوں میں درد کروٹیں لے رہا تھا۔ یہ بہت معمولی واقعہ ہے آزان۔ اس جرم کی پاداش میں اگر فضلو بابا کے پورے خاندان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تب بھی کم تھا۔ شہر گل نے ہونٹ کچلے۔ صاحب جی، آپ کو آغا صاحب بلا رہے ہیں۔ سبرینا چائے لائی تھی، وہ اٹھ کر اندر چل دیا۔ وہ بھی اندر بڑھ گئی۔ بابا جان، آپ نے بلایا؟ ان کے کمرے میں زریاب، زرغام اور زہیب بھی موجود تھے۔ کل تم نے زریاب سے سب کے سامنے اس کمینے فضلوں کی وجہ سے بدتمیزی کی۔ زریاب کی سیاہ آنکھوں میں سانپ کی سی چمک تھی۔ بابا جان، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ان کے آدمی ایک چھوٹی سی بات پر فضلو بابا کی ٹانگیں توڑ رہے تھے کہ وہ ہم جانتے ہیں ان کمی کمینوں کو سبق سکھانا پڑتا ہے، ورنہ تو یہ سر پر چڑھ کر ناچنے لگتے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولے تھے، مگر یہ کمی کمین بھی گوشت پوشت کے انسان ہیں بابا جان۔ اس کے لہجے میں چبھن سی تھی۔ تو ہم نے کب کہا کہ وہ انسان نہیں؟ اپنی اوقات میں رہنا چاہیے نا ان کو۔ وہ اب سگار سلگا رہے تھے۔ اور ان کی اوقات کیا ہے؟ یوں سسک سسک کر مر جانا، کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کرنا۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ان کی یہ اوقات تو اوپر والے نے بنائی ہے۔ وہ سگار کا کش لے کر بولے، اوپر والے نے تو سب کی ایک سی اوقات بنائی ہے۔ اس کے نزدیک تو سب برابر ہیں۔ جن کے اعمال اچھے ہیں وہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ نہ تو ہم نے اس سے کہا کہ ہمیں عزت دے، یہ مقام دے، اور انہیں کمی کمین کمزاد بنا دے۔ انہوں نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ اللہ نے آپ کو یہ دولت اس لیے نہیں دی کہ دوسروں کو بس۔ وہ ہاتھ سے اسے چپ ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے گرجے، ہمیں بحث کرنا پسند نہیں، اور آئندہ زریاب یا کسی اور معاملے میں مت آنا۔ انہوں نے سختی سے تنبیہ کی۔ اور غرور اللہ کو پسند نہیں، اور جب بھی کسی نے کسی پر ظلم کیا میں مقدور بھر اس کا ہاتھ روکوں گا۔ اس کی سنہری رنگت میں غصے کی سرخی شامل ہوئی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ اس کی بیجا فرمائشیں پوری کر کے آپ نے اسے سر پر چڑھا لیا ہے، زریاب ناگواری سے بولا۔ یہ بالکل شہرام جیسا ہے۔ شہرام تو خیر کسی کے معاملے میں بیجا مداخلت نہیں کرتا۔ شاہ زمان اندر آتے ہوئے بولا، وہ زریاب اور زرغم کے والد تھے۔ آپ کو اسے شہر پڑھنے بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، شہرام کی ڈٹائی سے ہی سیکھ لیتے۔ وہ آغا صاحب، جنہیں سب چھوٹے بڑے بابا جان کہتے تھے، سے مخاطب ہوئے۔ پڑھائی بہت ضروری ہے، یہ زریاب اور دیگر لوگ بھی تو پڑھے ہیں، لیکن کوئی اس طرح سرکشی پر تو نہیں اترا۔ انہوں نے سر جھٹکا، خیر خود ہی سمجھ جائے گا۔ بابا جان میں اس لیے آیا تھا کہ وہ ملک شاہ نواز صلح کرنا چاہتا ہے۔ ان کا ملک شاہ نواز سے زمینوں کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا، جس میں آغا جابر کے کئی آدمی مارے گئے تھے۔ اگرچہ شاہ زمان، شاہ زیب اور زریاب وغیرہ نے جواباً حملہ کرنے کی ٹھانی تھی، لیکن آغا صاحب نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ دور اندیشی سے سوچ رہے تھے۔ مجھے تو کب سے انتظار تھا، خیر تم پنچایت میں کہہ دینا کہ ان کی آموں کے باغ والی 5 مربع زمین اور زریاب کے لیے اپنی بیٹی دیں، تب ٹھیک ہے، ورنہ اس کے اکلوتے بیٹے ملک میراں کو گولیوں سے اڑانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ شاہ زمان اتنا کمتر نہیں بابا جان کہ ملک شاہ نواز کی بیٹی کو بہو بنائے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے نخوت سے بولے، بابا ونی میں آئی لڑکی کو کون بہو یا بیوی بناتا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟
آپ بھی جانتے ہیں۔ زریاب کی بات پر آغا صاحب نے انہیں جناتی نظروں سے دیکھا اور بولے، یہ میرا اصل جانشین ہے، بالکل میری طرح سوچے اس کے اندر۔ وہ زریاب کا کندھا تھپ تھپا رہے تھے۔ رات دوسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ چاند غائب تھا، البتہ آسمان کی سیاہ آنچل پر ستاروں کی جھلملاہٹ تھی۔ زمرد نے یوں ہی کھڑکی کھول لی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نظر نیچے پائیں باغ میں پڑی اور وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ پائیں باغ جو محض اب جھاڑ جھنکار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس باغ میں لاتعداد ہیولے جلتی مشعلیں لیے بیٹھے تھے۔ ان کے سفید لبادے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ ان میں 2 ہیولے مردوں کے تھے جبکہ باقی سب عورتیں تھیں۔ ان کے لمبے بال بکھرے تھے، وہ ماتم کر رہی تھی۔ زمرد چند لمحے سن سی کھڑی رہی، پھر اچانک وحشت زدہ انداز میں پلٹی اور سوئی ہوئی شائستہ کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ شائستہ کچی نیند سے اٹھنے پر چڑ گئی۔ وہ پائیں باغ میں، اس نے اسے ان پراسرار ہیولوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ خود دیکھ لو۔ اس کے معصوم چہرے پر ہراس کے سائے تھے۔ شائستہ اٹھ کر کھڑکی میں آ رکی۔ کہاں؟ وہ خود بھی شائستہ کے قب سے جھانکنے لگی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی کیونکہ اب وہاں کوئی نہ تھا۔ وہاں واقعی کوئی بھی نہ تھا۔ سو جاؤ، کوئی خواب دیکھا ہے تم نے؟ وہ الجھی سی اس کے ساتھ لیٹ گئی، ذہن انہی ہیولوں میں اٹکا رہا۔ آغا جابر کے 4 بیٹے تھے۔ شاہ زمان، جن کے 2 بیٹے زریاب، زرقام اور ایک بیٹی شائستہ تھی، ان سے چھوٹے شاہ زیب تھے۔ ان کی اولاد میں زہیب، زریاب، زالے اور زمرد تھی۔ شہیر کچھ عرصہ قبل انتقال کر گئے تھے۔ آذان اور ماہا ان کی اولاد تھے۔ سب سے چھوٹے شہرام اپنی جوانی میں ہی چل بسے تھے۔ شان سے ان 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ان کی بیٹیاں شہرگل، ماہگل اور ایک بیٹا شادل تھا۔ شہرگل اور ماہگل زیادہ تر آغا ولا میں پائی جاتی تھی۔ قدیم طرز تعمیر کی یہ حویلی کافی وسیع تھی اور اپنے اندر بہت سے اسرار رکھتی تھی۔ آذان شہیر شروع ہی سے ہاسٹلز میں رہتے تھے۔ اب جب وہ تعلیم مکمل کر واپس آئے تھے تو یہاں کے حالات دیکھ کر سخت دکھی ہوئے تھے۔ سورج مغرب کی سمت جھکتا چلا جا رہا تھا اور فضائیں اس کی رخصتی کے احساس سے اداس ہو رہی تھی۔ جو سورج زوال پذیر ہو رہا تھا ویسے ویسے فضاؤں کی اداسی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زمرد نے آج رات پھر ان پراسرار ہیولوں کو دیکھا تھا۔ دیگر لڑکیاں بضد تھی کہ اس نے خواب دیکھا ہوگا، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ سب لان میں بیٹھی سپہر کی چائے پی رہی تھی۔ ہیلو کزنز، کیا ہو رہا ہے؟ شادل انگلی پر کی چین جھلاتا ہوا اس جگہ براجمان ہو گیا۔ یہ اپنی زمرد کو بدروہیں نظر آتی ہیں۔ شہرگل نے زمرد کو چھیڑا۔ ارے سچ؟ زمرد، مجھے ضرور ملوانا ان سے۔ وہ ماہا کی پلیٹ سے کباب اچکتا ہوا بولا۔ تو پھر آئینہ دیکھ لو، زالے جل کر بولی۔ وہ تو میں روز ہی دیکھتا ہوں۔ اس نے کباب کیچپ کی پیالی میں ڈپ کیا۔ پھر کیا دکھائی دیتا ہے؟ شائستہ نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایک بہت ہینڈسم، گڈ لکنگ، ڈیشنگ اینڈ چارمنگ۔ زالے اس کی بات کو کاٹتی چلا اٹھی۔ اوہ ہو، پرنس چارمنگ! بس جی کبھی غرور نہیں کیا۔ اس نے عاجزی سے کالر کھڑے کیے۔ شاہ زیب ماموں کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے اب۔ زمرد، آج مجھے تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانی ہے۔ وہ اس کی چائے کا کپ اٹھا رہا تھا۔ یہ میری جھوٹی ہے۔ اس نے بوکھلا کر کپ تھامنا چاہا۔ اس کی انگلیاں شادل کے مضبوط ہاتھ سے مس ہوئیں اور اس کے نازک ہاتھ میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے فوراً گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیے۔ شادل کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کی گمبھیر سرگوشی نے زمرد کے کانوں پر سرخی دوڑا دی۔ اس کی سبز آنکھیں حیا سے بوجھل ہو گئی تھی۔ السلام علیکم زرغام بھائی۔ باہر آتے زرغام کو سب نے سلام کیا۔ وہ محض سر کے اشارے سے جواب دیتا ہوا اندر گھس گیا۔ توبہ ہے، تمہارے بھائیوں کی گردن میں تو سریا فٹ ہے، مجال ہے جو ذرا بھی جھکاؤ پیدا ہو جائے۔ اس نے شائستہ کو گھورا۔ تو میرا کیا قصور ہے؟ وہ کچھ خائف سی ہو گئی۔ زمرد بریانی بنانے چلی گئی۔ رات اپنے اندر ہزاروں بھید لیے دھرتی پر اتری۔ زمرد کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ پھر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ اس نے کھڑکی کھولی۔ سردی کی آمد تھی۔ کھڑکی کھلتے ہی ٹھنڈی یخ ہوا کا جھونکا اس کے وجود کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ مشعل بردار ہیولے پھر سے موجود تھے۔ عورتیں جو تعداد میں ساتھ تھی بال بکھرائے ماتم کو نہ تھی۔ 2 مرد تھے، وہ چپ چاپ سر جھکائے ہاتھوں میں موجود مشعلوں کو گھور رہے تھے۔ مشعلوں سے لپکتے شعلے فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ عورتیں بیٹھ گئیں، پھر انہوں نے اپنے اعضاء مختلف انداز میں باقی جسم سے علیحدہ کر لیے۔ ایک عورت کا دایاں بازو جڑ سے کٹا، اس کے دوسرے ہاتھ میں تھا۔ ایک دوسری دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہتھیلیوں پر دھرے بیٹھی تھی۔ اس طرح باقی بھی۔
जमारुद झुरझुरी लेकर रह गई। एक नौउम्र लड़की जो कि इतनी हसीन थी कि इतना मुकम्मल हुस्न जमारुद की नज़र से कभी ना गुजरा था। उसके दोनों टखनों से खून बह रहा था। लड़की ने अपने दोनों कटे पांव हाथों में उठा रखे थे और कुछ इस तरह उठा रखे थे कि कटा हुआ हिस्सा ऊपर था। पैरों के दरमियान हड्डी नहीं थी, यूं पैरों ने किसी प्याले की शक्ल इख्तियार कर ली थी। लड़की जब कदम उठाती तो पाँव के प्याले में भरा खून झलकता था। उसने एक कहर आलूद नज़र जमारुद पर डाली। उसकी नज़रों से निकलती चिंगारियों से जमारुद को झुरझुरी आ गई। लड़की धीरे धीरे चलती रही। उसका रुख हवेली की सिमत था। जमारुद में इससे ज़्यादा देखने की ताबना थी। उसने पीछे हटकर इस तरारी अंदाज में खिड़की बंद की। पट बंद होने की आवाज़ खामोशी का सीना चीरती दूर तक चली गई और शाइस्ता हड़बड़ा कर उठ बैठी। शाइस्ता, वह लरसती कांपती आवाज़ से उसे बताती चली गई। और फिर बहुत देर बाद शाइस्ता उसे पानी के हमरा स्लीपिंग पिल्स देकर सुलाने में कामयाब हुई थी। रात गुजर गई। दिन का उजाला हर तरफ फैल गया। शहरगुल अपने कमरे से निकला और लॉन में आकर फूलों के बीच झूले पर बैठी थी। गुलाब, मोतिये, बेले और दीगर फूलों की खुशबुओं से बोझल हवा सारे में चकराती फिर रही थी। तुम यहाँ बैठी हो और अंदर हलचल मची हुई है। माँ तेज बोलती हुई आई। क्यों, क्या हुआ? शाहजेब अंकल के कमरे में खून के बड़े बड़े धब्बे पाए गए हैं। ओह, रात फिर किसी गरीब का खून पिया होगा उन्होंने। अंदर आता अजान ये जुमला उछालकर आगे बढ़ गया। शहरगुल माहा के साथ अंदर गई तो मुलाजमाएं कमरा धो रही थी। सहमी सहमी सी लड़कियां वहीं खड़ी थी। कहीं जगह जगह खून के अजीबोगरीब धब्बे थे और शाहजेब अंकल बहुत डरे हुए थे। जमारुद की हालत बेहद अजीब थी। वो गुमसुम सी कैफियत में थी। तुम्हारी सिट्टी क्यों गुम है? शहरगुल ने हाथ लहराया। वो पहले चौंकी, फिर फीके अंदाज से मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला गई। शाइस्ता ने सरगोशियों में जमारुद के साथ पेश आने वाला वाक़या गोशगुजार कर दिया तो वो भी चौंक गई। यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? दफ़ा हो जाओ इधर से, शाहजेब आकर धाड़ा। तो वो सब तेज़ी से निकलती चली गई। कमरा साफ हो चुका था। वो पेशानी मसलते हुए अंदर चले गए। उनकी भूरी आंखों में एक अजीब सा तासुर था। ये उसके 2 दिन के बाद का वाक़या है। मलिक शाहनवाज ने अपने बेटे मीरा को बचाने के लिए अपनी बेटी सुहा को वनी में जरियाब खान को दे दिया। उसे निकाह के बाद सीधा हवेली लाया गया। वो बेहद खूबसूरत और मासूम सी नौउम्र लड़की थी। लड़कियां उसे अंदर ले जाने लगी तो शाहजमान गरज कर बोले, ये इस हवेली की बहू नहीं है जो इतनी इज्जत से इसे ले जा रही हो। ये वनी में आई है। और आगा विला के मकीन इतने नासमझ तो नहीं कि उन्हें पता ही ना हो कि वनी में आई लड़की की औकात क्या होती है। उनके लहजे में हिकारत कूट कूट के भरी थी। तुम लोग जाओ इधर से, और ख़बरदार मुझे आइंदा कोई इस लड़की के आसपास नजर न आए। ये सुनते ही सारी लड़कियां इधर उधर हो गईं। वो खुद भी अंदर चले गए और सुहा वहीं खड़ी आंसू पीती रही। और गालिबन अब ये दर्द उसे ताउम्र बर्दाश्त करना था। जमारुद की आंख नामालूम एहसास के तहत खुल गई। उसने करवट बदलकर सोने की कोशिश की, मगर प्यास ने अचानक उसके हलक में खुश्की सी भर दी। उसने बेड की साइड टेबल पर देखा तो जग गायब था। वो आज पानी रखना भूल गई थी। वो दुपट्टा गले में डालकर हाथों से बाल संवारते हुए उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। पूरी हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। यह कैसा अलमिया है कि दूसरों की नींद उड़ाने वाले खुद बड़े सुकून से सो जाते हैं। ऊपरी मंजिल पर शाहजमान की फैमिली रिहाइश पजीर थी और 2 कमरे लड़कियों के लिए मखसूस थे, लेकिन ऊपर सिर्फ शाइस्ता और जमारुदी सोती थी। बाकी लड़कियां नीचे सोई होती। उनके कमरे के साथ मुलाजिमा अम्मा रजिया और उसकी बेटी रेशम का कमरा था। शाइस्ता की माँ फतेह खातून की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। उससे अगला कमरा शाहजमान का था, मगर वो अक्सर डेरे पर ही रहते थे, लिहाजा फतेह खान अकेली होती थी। उस कमरे से अगला नंबर जरियाब का था, मगर वो भी ज़्यादातर बाहर ही होता था। उसे आगे थोड़ी जगह छोड़कर कोने में किचन था, तो उसे अजीब सी आवाज़ आई जैसे कोई गिड़गिड़ा रहा हो। वो चंद लम्हे वहाँ रुकी, मगर फिर अपनी इस गैर इखलाकी हरकत पर नादिम होते हुए आगे बढ़ गई। फ्रिज खोलकर बोतल लेकर पलटी तो धक से रह गई। खौफ की एक बर्फीली लहर ने उसकी रीढ़ की हड्डी में जन्म लिया और अचानक पूरे वजूद में सराहियत करती चली गई। पानी की बोतल उसके हाथ से छूटकर फर्श पर लुढ़क गई। उसके सामने वही कटे पाँव वाली लड़की थी जो पाएं बाग में नजर आई थी। उसने अपने दोनों कटे हुए पाँव हाथों में थाम रखे थे, किसी किस्म की हड्डी से आरी पाँव जिनसे सुर्ख खून छलक पड़ता था। लड़की ने मुतलाशी अंदाज में इर्द गिर्द देखा, फिर आगे बढ़कर रैक में से स्ट्रो निकाल लिए। वो जब अपने पैरों से आरी टखनों से चलती तो बहुत अजीब लगता था। लड़की ने एक पाँव स्लीप पर रखकर 2 स्ट्रॉ अलग किए और बाकी वहीं रख दिए।
اپنے ہاتھ میں موجود پاؤں کے پیالے میں اس نے ایک اسٹرو ڈال کر خون کا ایک گھونٹ بھرا۔ زمرود کے جسم میں موجود تمام کا تمام خون خشک ہو چکا تھا۔ انرجی سیور کی دودھیا روشنی میں لڑکی کے کمر پر بکھرے بال بے حد چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم مڑی۔ یہ لو، تم بھی پیو، بہت مزے کا ہے۔ اس نے دوسرا پاؤں زمرود کی جانب بڑھا دیا۔ زمرود کا دل اچھل کر حلق میں آن پھنسا اور شیرک بری طرح پھڑکنے لگی۔ پیو نا۔ وہ اپنے سرخ یاقوتی لبوں کے بیچ مڑا ہوا اسٹرو دبائے اسے پھر سے پینے کی پیشکش کر رہی تھی۔ خوف نے زمرود کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس نے انکار کرنا چاہا مگر جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ محض نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ لڑکی نے اسٹرو کا سرا دانتوں تلے کچلا اور جب وہ بولی تو لہجہ زہر تھا۔ مگر کیوں؟ خون پینا تو تمہارے خاندان والوں کو بے حد مرغوب ہے نا؟ زمرود اسے بس دیکھ کر رہ گئی۔ فرط حیرت سے اس کی آنکھیں وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ یہ لو پیو۔ لڑکی اب اس کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں پیو اسے۔ آواز میں اب چٹانوں کی سی سختی تھی اور لہجہ سفاکیت لیے ہوئے تھا۔ زمرود نے اپنی تمام تر قوت کو جمع کرتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ زمرود کو اپنا ہاتھ نم سا محسوس ہوا۔ شاید کچھ خون اس کے ہاتھ پر بھی لگ گیا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی چنگاریاں تھیں۔ زمرود اسے دھکا دیتے ہوئے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا اپنے راستے میں حائل تمام رکاوٹیں دور کر کے باہر نکل آئے گا۔ سرد موسم میں بھی اس کا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ صبح دھند کے پردے میں لپٹی ہوئی تھی۔ تمام منظر پر دھند کسی آسیب کی مانند لپٹی تھی۔ زمرود آؤ، ناشتہ کر لو، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ شائستہ نے کھوئی کھوئی سی زمرود کو مخاطب کیا۔ وہ محض جذبات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ ہو لی۔ ڈائننگ روم میں سبھی موجود تھے سوائے شاہ زیب کے۔ جاؤ ریشم، شاہ زیب کو جا کر بلا لاؤ۔ آغا جان نے کچن سے آملیٹ لاتی ریشم کو مخاطب کیا۔ وہ جذبات میں سر ہلاتی تیزی سے شاہ زیب کے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ آج اتوار تھا اور اتوار کا ناشتہ سب لوگ اکٹھے ہی کرتے تھے۔ وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ مؤدب سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم لوگ شروع کرو، جاگ جائے گا تو خود ہی کر لے گا۔ آغا جان پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولے۔ ان کی تقلید میں سب کے سب ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ چائے کا تھرماس سوہا نے لا کر رکھا تو آغا جان دھاڑ اٹھے۔ صبرینا، ریشم، رضیہ، سائقہ، تم سب کی سب مر گئی ہو کیا؟ جو ناشتے پر اس منحوس کو بھیج دیا۔ سوہا سہمے ہوئے انداز میں چائے ٹیبل پر رکھی رہی تھی کہ زریاب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تھرماس فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ ایک چھناکا ہوا تھا اور کرچیاں دور فرش پر بکھرتی چلی گئی۔ سب ناشتے سے ہاتھ روک کر دیکھنے لگے۔ سوہا کی سنہری آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ پلٹ کر کچن میں بھاگ گئی۔ پھر سب سر جھٹک کر ناشتے کی سمت متوجہ ہو گئے۔ شہر گل معذرت کرتی اٹھ گئی۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ آغا جان سختی سے بولے۔ وہ آغا جان میں واش روم۔ اس نے اکلاتے ہوئے بہانہ بنایا، جبکہ یقیناً اس کا دل سوہا کے آنسو دیکھ کر ناشتے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ناشتہ کرو آذان شہیر۔ ناشتے کی پلیٹ پر نگاہ جمائے آذان کو آغا جان نے سختی سے ٹوکا۔ وہ جواباً کرسی دھکیلا، مجھے بھوک نہیں، اور کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ آغا جان کی غسیلی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ سب خاموشی سے ناشتے میں مصروف تھے۔ شاہ زیب جب اندر آیا تو وہ رات کے سلوٹ زدہ لباس میں ملبوس تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ نہیں، مجھے یہ خون نہیں پینا، میں نہیں پیوں گا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ زمرود سناٹے میں رہ گئی۔ ان کے پیچھے وہی لڑکی تھی اور پاؤں کا پیالہ لبالب خون چھلکاتا پیالہ لیے سے خون پینے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے شاہ زیب؟ آغا جان حیرت سے چلائے۔ آغا جان دیکھیں، یہ مجھے اپنے کٹے ہوئے پاؤں کا خون پلانا چاہتی ہے۔ اس نے لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ کہاں ہے؟ سبھی اس کی بات سن کر چونکے۔ یہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ وہ سختی سے بولتا لب بھینج گیا۔ وہ ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ کہ کہاں گئی؟ وہ بری طرح اکلایا۔ یہاں کوئی نہیں تھا شاہ زیب، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، شاہ زمان رسان بھرے انداز میں بولا۔ آغا جان نے بھی اس کی تائید کی۔ ہاں انکل، ادھر کوئی نہیں تھا، آپ کو وہم ہوا ہے۔ زریاب، زرغام اور زہیب وغیرہ بھی بول اٹھے تھے۔ شائستہ بھی چونک اٹھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ زمرود کو واقعی وہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ اور یہ لڑکی فجر؟ اس نے سر جھٹک کر زمرود کا ہاتھ تھام کر اٹھایا، جس کی رنگت خطرناک حد تک زرد ہو چکی تھی۔ الجھا سا شاہ زیب وہیں کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ آذان کے متاثر کن گمبھیر لہجے پر عمر حیات تلخی سے مسکرایا۔ ہم کیسے بغاوت کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے بغاوت کی ہے
انجام بھی آپ کے سامنے ہے، مگر تم یہ بھی تو دیکھو انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے نا۔ تم نے شیر میسور کا وہ قول تو سنا ہی ہوگا، یعنی ٹیپو سلطان کا، کہ گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اچانک چارہ کاٹتا عمر حیات ساکت ہو گیا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں آذان نے دیکھا تو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ زرغام اس کو گھور رہا تھا۔ عمر حیات، تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ سر جھٹک کر گویا ہوا۔ جی سائیں، ٹھیک ہے اب۔ عمر حیات کا لہجہ مدھم تھا۔ یہ لو، اسے پھل وغیرہ کھلاؤ۔ اس نے اپنی قمیض کی جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ وہ اکثر گاؤں والوں کی مدد کرتا رہتا تھا۔ رہنے دے سائیں، عمر نے منع کرنا چاہا۔ وہ ایک خوددار نوجوان تھا، مگر آذان کے اصرار پر پیسے تھام لیے۔ گھریلو اخراجات منہ پھاڑے اس کے منتظر تھے۔ مہربانی سائیں۔ زرغام اب ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، بڑی مہربانیاں ہو رہی ہیں عمر پر۔ سنا ہے اس کی بہن بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے چند گھنٹوں کی قیمت تو ادا نہیں کی۔ اس کا معنی خیز لہجہ جہاں عمر حیات کو ایک جھٹکے سے سر اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا، وہیں آذان کے دل و دماغ میں بھی آگ لگا گیا۔ بکواس بند، ایسی گھٹیا سوچ تمہاری ہو سکتی ہے۔ اس کی مٹھیاں شدت ضبط سے بھنج گئی۔ تو تم بہت پارسا ہو نا؟ خیر، عمر اپنی بہن کو ایک رات کے لیے میرے پاس بھیج دینا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ نواز دوں گا تمہیں۔ اس کے خباثت بھرے لہجے پر عمر کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اس کے لب کچھ کہنے کے لیے کھلے اور پھر سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ زرغام، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ اگر کوئی اور تمہاری بہن کے بارے میں ایسا کہے تو… آذان کی بات پر زرغام کا تھپڑ اس کا بایاں گال سہلاتا کہ آذان نے زرغام کا ہاتھ کلائی سے سختی سے تھاما، اس سختی سے کہ زرغام کو لگا کہ اس کا ہاتھ ابھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑا، یوں کہ زرغام لڑکھڑا کر رہ گیا۔ آذان، آئندہ شہیر پر یہ ہاتھ اٹھا تو یہ تمہارے ٹومی کی غذا بنے گا۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا ایک ایک لفظ چبا کر خبردار کرتا ہوا بولا۔ ٹومی زرغام کا خونخوار پالتو کتا تھا۔ زرغام اسے گھورتا ہوا چلا گیا اور اسی شام اسے آغا جان نے بلا لیا۔ یہ ہم نے کیا سنا ہے آذان؟ تم نے ایک کسان کے لیے زرغام پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ سخت غصے میں تھے۔ اس نے زرغام کو گھورا۔ وہ جواباً مسکرا دیا۔ ہاتھ میں نے نہیں، اس نے مجھ پر اٹھایا تھا۔ لیکن آغا جان پوچھیں اس سے کہ اس نے میری بہن کو گالی نہیں دی۔ زرغام بھڑک اٹھا۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں آذان؟ وہ سراپا جواب طلب تھے۔ شائستہ میری بہن بھی آغا جان، میں نے محض ایک مثال دی تھی۔ کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کے بارے میں بکواس کرنا کیا اچھی بات ہے؟ وہ کرسی پر ٹک گیا۔ بہت بھولا ہے تو۔ ابے یہ شہر نہیں، یہ خانپور ہے۔ یہاں آغا جابر کی حکومت چلتی ہے۔ یہاں کوئی کسان خان حویلی کے کسی بھی فرد کی کسی بھی بات کا برا نہیں مناتا، اور برا مانے بھی کیوں؟ ان کو معقول معاوضہ ملتا ہے۔ لوگ خوشی خوشی اپنی بہن بیٹیاں پیش کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں تم بھی یہ کیا لڑکیوں کی طرح شرماتے رہتے ہو؟ ان کی بات پر فرتے غضب سے اس کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ اتنی گھٹیا بات آپ کے علاوہ اگر کسی اور نے کی ہوتی تو قسم سے میں اس کا منہ توڑ دیتا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ خون اچھل کر اس کی کنپٹی میں دھمالے ڈال رہا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو آذان شہیر۔ وہ بھی لاٹھی کے سہارے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حد سے تو آپ لوگ بڑے ہوئے ہیں آغا جان، خدا کے قہر سے ڈریں۔ مت بھولیں کہ ہر کسی کا ایک دن یوم حساب ہوگا۔ سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ ان کے چہرے پر نظریں گاڑے بول رہا تھا۔ بس کرو یہ فتوی مولانا صاحب، ذریعہ تمسخر سے بولا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اور آپ آغا جان اب بھی سنبھل جائیں، ورنہ توبہ کا وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ سب کو حیرت زدہ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ دالان میں سنبل کے طویل قامت پیڑ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہوا سرسراتے ہوئے درختوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ زرد پتے درختوں کی شاخوں سے جدا ہو کر پستی کی جانب گامزن تھے۔ لون کے اس حصے میں جا بجا آم، امرود، جامن اور دیگر درخت تھے۔ وہ گہری جینس پر بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کا لاؤ بالی حلیہ بھی کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ شہر گل نے اسے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ آذان کی سرمئی آنکھوں میں ایک عجیب سی ادا ہلکورے لے رہی تھی۔ آذان، وہ بنا چونکے اس کی سمت دیکھنے لگا۔ آغا جان تم پر بہت ناراض ہو رہے تھے۔ وہ کبھی راضی بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم مجھ سے تو کبھی بھی نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بال ایک لمحے کو اوپر اٹھے اور پھر فرتے عقیدت سے پیشانی کو ڈھانپ گئے۔ تم نہ دخل دیا کرو کسی بھی معاملے میں۔ اسے دکھ ہوتا تھا جب کوئی آذان کے بارے میں برا بھلا کہتا۔ تم بھی؟ شہر گل میں کسی پر ظلم ہوتے دیکھ کر چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔
मगर जब कोई तुम्हें बुरा कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता आजान, वो कदरे झिझकते हुए बोली। आजान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई, आसूदगी से भरपूर मुस्कुराहट। आसमान को ज़मीन कहने से क्या वो ज़मीन हो जाएगी? कुछ नहीं होगा, आसमान को ज़मीन कहने दो। उसके दिलकशी से समझाने पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। यार गुल, तुम मुस्कुराया ना करो। क्यों? वो हैरान हुई। ये जो तुम्हारे गुलाबी होंठ और जो ख़ास तौर पर ये निचले होंठ पर तिल है ना, ये मुझे गुस्ताखियों पर उकसाता रहता है। वो निचले लब का दायां कोना दांतों तले दबाए शरीर अंदाज में गोया हुआ। क्या? शहरगुल का दिमाग बग से उड़ गया। तो तुम? गुस्से में उसे कोई जुमला ना सूझ रहा था। तुम कहना चाह रही हो कि मैं बहुत अच्छा, हैंडसम, चार्मिंग, जीनियस और डैशिंग हूँ? तो ये तो मैं पहले ही जानता हूँ, वो मुस्कुराहट दबाए बोल रहा था। अंदाज शाहाना था। जी नहीं, तुम इंतहाई बेहुदा, जंगली और बदतमीज़ हो। खैर, जैसा भी हूँ तो तुम्हारा ही ना। वो सर को ज़रा खम करते हुए बोला। ज़्यादा बको नहीं, अच्छा? वो झेंपते हुए उसे घूंसा रसीद कर गई थी। आह, क्या बनेगा मेरा, जो तुम शादी के बाद मार मार के मेरा हशर नशर कर दोगी, वो मसनूई संजीदगी से बोला, जबकि सुरमई आंखें शरारत से लबरेज थी। तुम? वो मारे गुस्से के वहाँ से चली गई। फिर आजान के कहकहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। हमने जरगाम और जमरुद का रिश्ता तय कर दिया है। आगा जान की बात पर आजान का हाथ जग पर जमकर रह गया। वो पानी डालना भूल गया। शादिल के हाथ से बिरयानी की प्लेट छूटकर नीचे जा गिरी। एक जबरदस्त छनाका हुआ था। उसकी घोर सी आंखों में कर्ब लहराया था। नाश्ता करती जमरुद ने एक झटके से सर उठाया। उसकी सब्ज जमरुद जैसी आंखों में छन से कुछ टूटा था। सभी चौंकी थी। हमने सोचा है कि चंद दिन तक एक बड़ी तकरीब मुनक्किद करके मंगनी कर दें। साथ ही महा को जरियाब से, शहरगुल को ज़ुहैब से, ज़ाले को शादिल से और आज़ान और शाइस्ता को भी एक दूसरे से मंसूब कर देंगे। आगा जान, शादिल के लिए तो मैंने हमेशा जमरुद का सोचा है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि शानज़े रात ही आ गई थी। वो अपने बेटे के जज्बात से वाकिफ़ थी, सो कदरे झिझकते हुए बोली, नहीं, हम फैसला कर चुके हैं। वैसे भी जमरुद के लिए खुद जरगाम की ख्वाहिश है। उनका लहजा अटल था। हमने जो मुनासिब समझा है किया है। किसी को कोई एतराज़ है? उनका सर्द लहजा तकरीबन सभी को ठिठुरा गया। नहीं आगा जान, आप बड़े हैं, समझदार हैं। आप जो फैसला करेंगे ठीक ही करेंगे। जरियाब की सादतमंदी काबिल दीद थी। शादिल कुर्सी धकेलता चला गया। आजान ने एक नज़र शहरगुल पर डाली, जो बेचैनी से होंठ कुचल रही थी। दूसरी नज़र महा के धुआं धुआं चेहरे पर डाली। फिर ज़ुहैब को देखा, जो कुछ कहने के लिए लब खोलता और फिर बेबसी से भींच लेता। ज़ुहैब एक सुलझा हुआ और अपने काम से काम रखने वाला नौजवान था। वो और महा एक दूसरे को पसंद करते थे और आजान को उनकी पसंदीदगी का शिद्दत से अंदाज़ा उनके धुआं धुआं होते चेहरे देखकर हो रहा था। मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। शाइस्ता को मैंने हमेशा बहन समझा है। वो आगा जान को देख रहा था, लिहाजा शाइस्ता के चेहरे के खिलते रंगों को मांद पड़ते ना देख सका। और ना ही मैं अपनी मासूम बहन के लिए जरियाब जैसे अय्याश शख्स को मुनासिब समझता हूँ। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बोलता रहा। जरियाब की रंगत सुर्ख पड़ी और आगा जान की आंखों से शोले निकलने लगे। तुम जानते हो कि इसके फैसले से टकराने की जुर्रत कर रहे हो? उनका लहजा शहरगुल और महा समेत ज़ाइला खान यानी आज़ान की माँ को भी ठिठुरा गया था। जी, आगा जाबिर के फैसले से। आज़ान का लहजा किसी भी तासुर से आरी था। आगा जान के लब सख्ती से भिंच गए। आंखों से कहर की चिंगारियां निकल रही थी। इसका अंजाम जानते हो? उनकी आवाज़ में शोलों की सी लपक थी। जो भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। उसने लापरवाही से सर झटका। ऐसा ना कहो, परवाह तो तुम्हारी आइंदा नस्लों को भी होगी, आज़ान शहीर। उनके लहजे में जख्मी सांप की सी फुंकार थी, जिसका फन कुचल दिया गया था। तो क्या हुआ? उसने शाने उचकाए। इस कदर गुस्ताख हो गए हो आज़ान कि अब आगा जान से टकराओगे? शाहजमान का लहजा दबंग था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए आज़ान। शाहजेब ने उसे शर्म दिलाई। इस हवेली के मर्द जो आज तक करते आए हैं, उन्हें शर्म नहीं आई तो मुझे गलत फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए क्यों शर्म आए? वैसे भी बेशर्मी तो मुझे विरसे में मिली है। उसने उनकी बात उनके मुंह पर दे मारी। और आगा जान, आप भूल जाएं कि मुझसे अपने गलत फैसले मनवाएंगे। वो उनकी आंखों में आंखें डाले चबा चबा कर बोला और कुर्सी एक झटके से धकेलता बाहर निकल गया। उसकी सुरमई आंखों में करवटें लेती बगावत आगा जान को बुरी तरह झंझोड़ गई थी। फैसला तो तुम्हें मानना पड़ेगा आज़ान शहीर। आगा जाबिर को बागी का सर कुचलकर अपना फैसला मनवाना अच्छी तरह आता है। यह फैसला तो तुम्हारे फरिश्ते भी मानेंगे। उनकी बुलंद बुड़बुड़ाहट पर ज़ाइला की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। आगा जान, मैं इसे समझाऊंगी, वो हकलाई। वो समझ जाएगा। नहीं ज़ाइला, हम इसे अपने अंदाज से समझाएंगे, तभी वो समझेगा।
ان کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ مہا کی آنکھیں بھیگ گئیں اور شہرگل اس طراری انداز میں ہونٹ کو چلنے لگی تھی۔ مہا میری بات سنو، زہیب نے بے چینی سے مہا کو پکارا، جو اسے دیکھتے ہی دیکھتے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب سننے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ زہیب تم جاؤ، جا کر اپنی منگنی کی تیاریاں کرو، وہ تلخی سے بولی۔ مہا، زہیب کے لہجے میں دکھ گھلا تھا اور نگاہوں میں بے چینی تھی۔ مہا کا دل اچانک سکڑا اور پھر پوری قوت سے پھیلا تھا۔ زہیب نے اس سے کچھ کہنا چاہا مگر اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ حویلی میں سب سے زیادہ بولنے والی مہا کو بولنے کے لیے کوئی بات نہ مل رہی تھی۔ سارے لفظ کہیں کھو گئے تھے، غبار بن کر کہیں اوپر، بہت اوپر فضا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ ہم نے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا نا، ہم ساتھ جی نہ سکے تو کیا ہوا، ساتھ مر تو سکتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بول رہا تھا۔ مہا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، ایک پھیکی سی مسکراہٹ۔ چلو مہا، وعدہ کرتے ہیں جب ہم کو کسی اور کا ہونا پڑا تو ایک ساتھ موت کو گلے لگائیں گے۔ زہیب کا مضبوط بازو پھیلا تو مہا نے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور دونوں ایک وعدے کی زنجیر میں بندھ گئے۔ رات نے اپنے لمبے سیاہ پر فضا پر پھیلا دیے تھے۔ چاند کہیں زمین تلے دبا ہوا تھا۔ ستارے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے خان حویلی میں جھانک رہے تھے۔ خان حویلی کی لون میں زرد گلابوں کے گنج کے پاس گھاس کے مخملی فرش پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ ٹھوڑی پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ تم میرا ساتھ دو گی آغا جان کا؟ شادل نے اس سے پوچھا۔ آغا جان کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، وہ سر جھکا گئی۔ تو تم آغا جان کا فیصلہ سن چکی ہو، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں؟ اس کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ اور میں سمجھتا تھا کہ تم مجھے لگتا تھا کہ محبت کے سفر میں اکیلا نہیں، تم بھی میرے ساتھ ہو۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ شادل، اس نے اس طراری انداز میں اسے پکارا۔ کاش میں واقعی تمہارا شادل ہوتا۔ شادل کا لہجہ مدھم تھا۔ اس کے جملے سے جھلکتا مفہوم سمجھ کر زمرد کا دل تڑپ اٹھا۔ تم ہی میرے شادل ہو، اس نے کہنا چاہا مگر پھپھو کو دیکھ کر آنسو پیتی وہ اندر بڑھ گئی تھی۔ اور شادل سب کے اصرار کے باوجود رکا نہیں تھا۔ کسی ملبوس کی سرسراہٹ پر اس نے گردن ترچھی کر کے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ آج اسے اس پیر کٹی لڑکی سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ رونما ہو چکا تھا۔ اس کے دل کی دنیا زلزلوں کی لپیٹ میں تھی۔ شہر دل آندھیوں کی زد میں تھا، اور جب یہ زلزلہ تھمنا تھا اور جب یہ آندھیاں رکنا تھی تب کچھ بھی سلامت نہیں رہنا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ زمرد کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھوں میں پکڑے پیروں کو ٹخنوں پر رکھا تو وہ جڑ گئے۔ زمرد کے دل میں محشر برپا تھا، سو وہ حیران بھی نہ ہو سکی۔ آخر تم بھی ہماری صف میں شامل ہو گئیں؟ زمرد جواباً چپ رہی۔ میرا نام فجر ہے۔ ابھی اس نے نام ہی بتایا تھا کہ قدموں کی آہٹ ابھری اور وہ جھٹ غائب ہو گئی۔ زمرد، وہ شہرگل تھی۔ اندر چلو، یہاں بیٹھنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور یہ اذان ابھی تک نہیں آیا۔ رات کی گاڑھی تاریکیوں کے پیٹ سے دن نکل آیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں تو ابھی رات کی تاریکیاں ہی ناچ رہی تھی۔ بعض اوقات ہماری زندگی تاریکیوں میں ڈوب جاتی ہے، ہمارے دل ہماری روح میں تاریکیاں اتر آتی ہیں، پھر ہزار چراغوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصف النہار کا سورج بھی یہ تاریکیاں کم نہیں کر سکتا، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا دل بجھ چکا ہوتا ہے، اور جب دل بجھ جائے تو پھر کسی بھی چیز کی روشنی اسے روشن نہیں کر سکتی، اس کی جوت نہیں جلائی جا سکتی۔ وہ لون کی گھاس پر ننگے پاؤں ٹہل رہی تھی۔ اس نے ساری رات کھڑکی سے جھانکتے گزاری تھی۔ آذان رات بھر نہیں آیا تھا۔ اچانک آہنی دروازہ چرچرایا تو وہ مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ زریاب تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں مایوسی نے کروٹ لی۔ وہ سارا دن بے چین رہی، اضطراب اس کی رگوں میں چٹکیاں لیتا رہا، اور آذان رات کو بھی نہیں آیا تھا۔ مومانی، آذان کہاں ہے؟ وہ زائلہ سے پوچھنے لگی۔ زریاب بتا رہا تھا کہ وہ کسی دوست کے پاس ہے۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی بولی، مومانی آپ آذان کو سمجھائیں۔ آغا جان، وہ بات ادھوری چھوڑ کر اب کاٹنے لگی۔ ہاں امی، آغا جان کو تو آپ ہی جانتی ہیں۔ ماں چائے لائی تھی۔ مجھ سے بہتر انہیں کون جان سکتا ہے؟ ان کا مدھم لہجہ تلخی سے بھرپور تھا۔ انہیں وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب شہر کی موت واقع ہوئی تھی، اور میں نے بھابھی کے روپ میں ہمیشہ تمہیں دیکھا ہے۔ شہرگل، ماں کے لہجے میں حسرت تھی۔ پتہ نہیں آغا جان اتنے شفاق فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ زائلہ اس کے شفاف مقناطیسی چہرے پر نگاہ جمائے بولی۔ سامنے بیٹھی لڑکی ان کے اکلوتے بیٹے کی خوشیاں بلکہ زندگی وابستہ تھی، اور یہ لڑکی ان کے بیٹے سے چھن رہی تھی، اور وہ اتنی بے بس تھی کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پورے 3 دن بعد آذان کو دیکھا تھا۔
कदरे बड़ी हुई शेव और पेशानी पर बिखरे बाल। शहरगुल का दिल एकदम सिकुड़ कर फैला। आजान तुम कहाँ थे? वो छत पर थी जब उसने आजान को देखा था। वो दरख्तों के बीच खड़ा कुछ पेंट कर रहा था। पेंटिंग उसका शौक था। अगरचे उसने पेंटिंग किसी से न सीखी थी, ताहम उसके हाथ में कुदरती तौर पर सफाई थी। हॉस्टल में कभी कभार वो बोरियत से बचने के लिए वो कुछ न कुछ पेंट कर लिया करता था। उसके दोस्त और टीचर्स उसे कहते थे कि ये काम बाकायदा सीख लो, बहुत आगे जाओगे, और वो महज मुस्कुराकर टाल जाता। उस वक्त भी वो कुछ पेंट कर रहा था। क्या पेंट कर रहा था वो दूर से देख ना पाई। वो भागते हुए उसकी तरफ आई तो आजान ने एक तवील सांस लेकर उसे देखा। कहीं नहीं। वो मध्यम लहजे में जवाब देकर कैनवास की जानिब मुतवज्जे हो गया। हल्का सुरमई रंग का ऐसा पहाड़ था, उससे एक चश्मा बहकर नीचे गिर रहा था। आसमान सियाही माइल सुरमई बादलों से ढका हुआ था। तूफानी हवाएं बेयारो मददगार तिनकों और खुश्क पत्तों को हाँक कर लिए जाती। अजियत से बल खाकर तड़पती बिजली दूर तक बल खाती चली जाती, और पहाड़ के वस्त में एक छोटे से सुराख में एक कबूतर सहमा बैठा था। उसका घोंसला हवा बिखेर चुकी थी और उस घोंसले के बिखरने से वो गुमसुम सा था। उसके सफ़ेद चमकदार पर जरा से खुले थे और उसकी आंखों में उदासी, मायूसी, तासुफ, घोंसला बिखरने का गम, तूफानी हवाओं से बचने की इस्तदा, कड़कती बिजली का खौफ और बेहद वीरानी छलक रही थी। ये सब कुछ इतना हकीकी लग रहा था कि वो सुन होकर रह गई। वो तस्वीर को फाइनल टच दे रहा था। वो आम के पेड़ से लगकर खड़ी हो गई। आजान उसकी आवाज़ पर वो ब्रश पास पड़े स्टूल पर रखकर रंगों की ट्रे में रखकर उसकी जानिब मुड़ा। तुम आगा जान की बात मान लो। उसकी बात पर सुरमई आंखों में छन से कुछ टूटा था, जिनके रेजे आजान की आंखों को एकदम जख्मी कर गए थे। शहरगुल, ये तुम कह रही हो? उसके लहजे के गिर्द बेयकीनी ने हिसार बांधा। सारा जोर तुम पर था। तुम शहरगुल, तुम रह लोगी मेरे बगैर? गंभीर लहजे में शहरगुल का दिल एकदम डूब कर उभरा। वो चुप रह गई। बोलो ना शहरगुल। सुरमई आंखों ने मोमी चेहरे के गिर्द हिसार बांध रखा था। इसी में हम सबकी बेहतरी है। सरसराती हवा उसकी सुनहरी जुल्फों से छेड़छाड़ कर रही थी। सुनहरी लटें बार बार बल खाती हुई सफ़ेद मोमी रुखसारों से लिपट जाती। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सपाट लहजे में चुभन दर आई। अजान, तुम रह लोगी मेरे बगैर? वो उसकी बात काटता चिल्ला उठा। हाँ। वो होंठ कुचलते हुए नजर चुरा गई। आजान एकदम सन्नाटों की जद में आ गया था। सुरमई आंखों में कुछ जलने लगा था, जिसका तल्ख और कसीफ धुआं शहरगुल के हलक में भरने लगा था। मेरे बगैर रह लोगी? उसने बेयकीनी से खुद कलामी की थी। हाँ, तुम रह सकती हो शहरगुल, तुम रह सकती हो, मगर मैं नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बगैर। खुद कलामी के अंदाज में बोलता वो आखिर बिची बिची आवाज़ में चिल्लाया, ये देखो। वो उसे बाजू से थामकर खींचकर तस्वीर के ऐन सामने लाया। ये देखो। उसने एक झटके से उसका बाजू छोड़ा था। वो लड़खड़ा कर रह गई। ये कबूतर देख रही हो ना? उसने घोंसले के बिखरे तिनकों की जानिब इशारा किया। यह घर इसने बहुत मेहनत से बनाया था और आंधी ने चंद मिनट में इसे बिखेर कर रख दिया है। कुछ तिनके और खुश्क पत्ते तालाब के पानी पर भी रक्सा थे, और तुम चाहती हो कि मैं भी अपने ख्वाबों का आशियाना इन तूफानी हवाओं के हवाले कर दूं? उसकी आवाज़ में इश्तियाल के साथ साथ तलखी की चाशनी भी थी। नहीं शहरगुल, मैं इसकी इजाज़त किसी को नहीं दूंगा। वो सख्ती से लब भींच गया। आजान, तुम आगा जान को जानते हो? उसने कहा। तो क्या करूं? वो सबको अंधी दलदल में उतरने का कह रहे हैं कि आंखें बंद करके दलदल में छलांग लगा दूं? उसके लहजे में बिखरते कांच की सी चुभन थी। भले तुम ना मानो आजान, मगर इस दलदल में हम सब बुरी तरह धंसे हुए हैं। शहरगुल ने आम के तने से टेक लगा ली। मगर मैं इस दलदल से निकलूंगा और बाकी लोगों को भी निकालूंगा, और इसके लिए मैं रास्ते में आने वाली हर रुकावट को ख़त्म कर दूंगा। उसके लहजे में बुलंद पहाड़ों का सा आज़म था। हवा के एक झोंके से सुंबल के खुश्क होते पत्ते शाखों से हमेशा के लिए बिछड़कर अफसुर्दगी से नीचे आ रहे थे। बेयारो मददगार। अगर मैं रुकावट बनूं तो तब? शहरगुल का लहजा अजीब था। तो तुम नहीं शहर, तुम ऐसा नहीं करोगी। उंगली उठाकर उसे तंबीह करता वो तेजी से वहां से चला गया था। ये तो मुझे करना ही होगा आजान। वो तस्वीर पर निगाह जमाए हुए थी, और मोहब्बत की कहानी में मरने वालों का अंजाम बड़ा भयानक हुआ करता है। वो अंदर से मुकम्मल तौर पर मर चुके होते हैं, लेकिन बज़ाहिर जिंदा होते हैं। कि लोग तो महज सांस रुकने को ही मौत गर्दानते हैं, लेकिन कभी कभी सांस चल रही होती है, मगर दिल मर जाता है। सीने की कब्र में यूं दफन हो जाता है जैसे मनो मिट्टी तले पड़ा बोसीदा हड्डियों का ढांचा। रूह जिसे कब की छोड़ के जा चुकी होती है, फिर आप उस ढांचे को भले रगड़ रगड़ कर मेहंदी बना डालें,
اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فرق پڑنے والی چیز تو اسے چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ یہی حال دل کا ہوتا ہے، وہ بھی جذبات و احساسات سے عاری ایک مردے کی طرح ہوتا ہے۔ پھر نہ تو کسی کو اس کی موت کا علم ہوتا ہے، نہ ہی کوئی تعزیت کرتا ہے، نہ کوئی جنازہ اٹھاتا ہے، نہ ہی کوئی دفن کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں خود ہی انجام دینا ہوتا ہے، اور وہ بھی لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے۔ اس کی سوچوں کے تسلسل کو قدموں کی آہٹ نے توڑا تھا۔ شادل کے مضبوط قدم سبز گھاس کو روندتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حاضی کہاں ہے؟ وہ زمرد کو مخاطب کرنا چھوڑ چکا تھا، لیکن اس وقت شاید کوئی خاص بات تھی جو اسی سے پوچھ بیٹھا۔ اندر، اس نے اشارے سے بتایا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ اس کی بات سنے بنا اجلت آمیز انداز میں اندر چلا گیا۔ آذان اپنے کمرے میں ہی تھا۔ حاضی، شاذل کی آواز پر اس کی جھولتی ریوالونگ چیئر کی حرکت تھم گئی۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ وہ پھر چیئر جھلانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب دوڑ رہا تھا۔ حاجی، تمہارا دوست ایس پی فہد عمیر آیا ہوا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ پچھلے ہفتے زرگام نے لاہور میں ایک لڑکی کو کڈنیپ کیا تھا۔ اس کی لاش پرسوں سڑک پر ملی ہے۔ اس کا ریپ کیا گیا ہے، اور اس لڑکی کے دوست نے نشاندہی کی ہے کہ وہ زرگام تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر ٹکا تفصیل بتا رہا تھا، اور آذان کے جبڑے سختی سے بھیجے تھے۔ چیئر کی ہتھیوں کو اس کے ہاتھوں نے اس مضبوطی سے جگڑ رکھا تھا کہ ہاتھ پتھر کی طرح سفید پڑ چکے تھے۔ وہ کارروائی کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بات ختم کی تو آذان نے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے گھوم کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا اور فہد عمیر کا نمبر ڈائل کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ ہیلو، دلکش گمبھیر آواز ابھری۔ مسٹر فہد عمیر، میں آپ کو ایک فرد شناس شخص سمجھتا تھا، مگر آپ کے لیے بھی فرد سے زیادہ تعلقات اہم ہیں۔ طنز اس کا انداز تھا۔ نہیں آذان، میں نے تو اس لیے، وہ گڑبڑا کر بولا۔ کیا اس لیے؟ اس نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی۔ وہ زرگام تمہارا کزن ہے نا؟ تو میں نے سوچا کہ کسی نے الزام؟ فہد عمیر، آپ کے پاس گواہ ہے؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو تمہارے خلاف ثبوت ملتا تو میں فوراً تمہارے خلاف کارروائی کرتا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ حاجی، تم، شادل اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت عجیب مگر بہت اچھے ہو۔ واقعی میں تم سے بہت متاثر ہوں۔ آذان کے لبوں کی تراش میں نرم سی مسکان بکھر گئی۔ تم نے کیا سوچا ہے شادل؟ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ کس بارے میں؟ اس کی آنکھوں میں الجھن نے سر ابھارا۔ اپنے اور زمرد کے بارے میں۔ شادل نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو؟ وہ اچنبھے میں تھا۔ بیکار سوال ہے، تم بتاؤ۔ وہ سر جھٹک کر گویا ہوا۔ کیا کروں؟ وہ پھیکے انداز میں بولا۔ آذان تمہیں مومانی بلا رہی ہیں، شہر گل نے اسے اطلاع دی۔ وہ اندر جا رہی تھی جب سیڑھیوں پر کھڑی شائستہ نے اسے پکارا۔ یار بعد میں بات کر لینا۔ وہ اس وقت اجلت میں تھی۔ آذان زائلہ کے کمرے میں پہنچا تو شہر گل بھی وہیں تھی۔ جی امی، آپ نے بلایا؟ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شہر گل صوفے پر تھی۔ وہ بھی صوفے کے ہی کنارے ٹک گیا۔ آذان، میں ماں ہوں نا تمہاری، میں آج تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم آغا جان سے نہیں ٹکراؤ گے۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ امی؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ معاف کیجیے گا امی جان، میں اتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، آپ میری جان مانگے تو حاضر ہے، اور آپ مجھے اس کے لیے مجبور نہیں کریں گی، آپ کو میری قسم۔ وہ ان کا ارادہ بھانپ کر تیزی سے بولا، اتنی تیزی سے کہ وہ ساکت رہ گئیں۔ آذان، وہ بے بسی سے بولی، امی میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا، مگر کسی کو تو ان رسموں سے ٹکرانا ہوگا، کسی کو تو یہ زنجیریں توڑنی ہوں گی۔ شہرام بھی ٹکرا رہا تھا ان رسموں سے، اس نے بھی توڑنا چاہی تھی یاہنی زنجیریں، مگر کیا ہوا؟ وہ خود ہی پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر لہو لہان ہوا، اور ان زنجیروں کو توڑنے کی کوشش میں خود ہی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیا ہوا تھا شہرام چچا کے ساتھ؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں، آپ ہمیشہ ٹال جاتی ہیں۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھا۔ بتاتی ہوں۔ انہوں نے ماضی کی کتاب سے گرد جھاڑی اور اوراق پلٹنے لگی، اور وہ اوراق جو بوسیدہ ہو چکے تھے، تاہم اس پر لکھا ایک ایک لفظ اپنے ہونے کی گواہی چلا چلا کر دے رہا تھا۔ شہرام اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اور شاید چھوٹا ہونے کے سبب ہی وہ سب کا لاڈلا تھا۔ آقا جابر خان کی تو گویا جان تھی اس میں۔ وہ اپنے دادا شامر خان کے بہت قریب تھا۔ شاہ زمان شاہ زیب شہیر کے برعکس اسے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اور اس کی خواہش پر ہی آغا جان نے اسے میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی، اور اس وقت اتنی تعلیم بھی ان کے ہاں بہت زیادہ سمجھی جاتی تھی، سو آگے پڑھنے کی اسے اجازت نہ مل سکی۔ شہرام اگرچہ اپنے خاندان کی طرح خوبصورت تو نہیں تھا، تاہم گندمی رنگت، کھڑی ناک، کشادہ پیشانی اور نرم سا تاثر لیے
بھوری آنکھیں اور نرم لہجہ مخاطب کو اسیر کر لیتا۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے، سو وہ گزرتا رہا۔ اس دن موسم ابر آلود تھا، وہ شکار سے واپس آ رہا تھا۔ شکار کیے ہوئے تیتر اور بٹیر اس نے ملازم کے حوالے کر دیے تھے اور خود بندوق کاندھے سے لٹکائے کھیتوں کے بیچ چلتا واپس آ رہا تھا۔ چاروں طرف فصلیں لہلہا رہی تھی۔ وہ اس وقت کھیتوں میں سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ ایک عام سی صورت کی لڑکی تھی جو اس وقت سبز رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی اور خود بھی کھیتوں کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ وہ کسی سنگی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی اپنی سیاہ آنکھوں سے ایک ٹک سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ شہرام نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور بری طرح چونکا۔ ادھر ایک سیاہ ناک پھن پھیلائے اپنی پتلی سی دو شاخہ سرخ زبان لہرا کر جھوم رہا تھا۔ شہرام نے بندوق سیدھی کی، بندوق نے شعلہ اگلا اور سیاہ ناک دو حصوں میں تقسیم ہو کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ لڑکی ایک دم ڈر کر اچھلی اور بوکھلا کر اس کے عقب میں چھپ گئی۔ وہ سانپ، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ مر گیا ہے، وہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ یہ اس کی علیزہ سے پہلی ملاقات تھی، علیزہ جو بعد میں اس کی زندگی بن گئی تھی۔ رات اداس تھی، خاموش تھی۔ چاند 11ویں سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کی دودھیا چاندنی زمین پر برس رہی تھی۔ زمرد دھیرے دھیرے چلتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ پائیں باغ کی جانب تھا۔ اس نے گہرا سبز رنگ کا فراک پہن رکھا تھا جو گھٹنوں کو چھو رہا تھا اور سبز پاجامہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باریک دوپٹہ اس نے لاپرواہی سے بائیں کندھے پر ڈال رکھا تھا جس کا ایک سرا اس کے پیچھے گھاس پر پھسل رہا تھا۔ چاندنی میں اس کا گہرا سبز لباس کاہی سبز لگ رہا تھا۔ اس کا ننگا سفید پاؤں اور اوپر اٹھتا اور پھر بے ترتیب گھاس میں چھپ جاتا۔ اچانک اس کے منہ سے سسکی نکلی اور وہ بے اختیار جھک گئی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے دایاں پاؤں تھام لیا جس میں کوئی نوکیلی چیز اندر تک اتر گئی تھی۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھ گئی اور پیر موڑ کر گود میں رکھا۔ بائیں ہاتھ سے پیر کو سختی سے جکڑا اور دائیں ہاتھ سے وہ نوکیلی چیز کھینچ لی۔ وہ نوکیلی چیز باہر آئی اور درد کی ایک کٹیلی لہر اس کے وجود میں اتر گئی۔ سفید ایڑی پر خون ابھر آیا۔ اس نے بایاں ہاتھ اوپر روشنی میں کیا۔ وہ ایک جھمکا تھا، سنہری رنگ کا جھمکا جس پر چھوٹے موٹے ننھے منھے اور سبز رنگ جگمگا رہے تھے اور سنہری باریک چھوٹی چھوٹی سی پتریاں نیچے جھول رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک ہیولا ابھرا۔ زمرد کا جھمکے والا ہاتھ وہیں معلق رہ گیا۔ اس نے محض گردن ترچھی کرنے پر اکتفا کیا۔ وہ فجر تھی۔ اس وقت اس کے دونوں پاؤں سلامت تھے۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال شانوں پر جھول رہے تھے۔ اس نے زمرد کے ہاتھ سے جھمکا لے لیا۔ زمرد کا خالی ہاتھ پہلو میں آن گرا۔ یہ علیزہ کا ہے۔ وہ جھمکے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ علیزہ؟ زمرد نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ علیزہ احمد۔ یہ جھمکے اسے شہرام نے تحفتاً دیے تھے، تمہارے چچا شہرام خان۔ فجر کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر در آیا تھا۔ تم اس دن مجھے اپنے بارے میں بتانے والی تھی، اس نے فجر کو یاد دلایا۔ تمہارے چچا شہرام باقی لوگوں سے بہت مختلف تھے۔ انسانیت کا درد تھا ان کے دل میں، مگر وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے، اور اچھے لوگ زیادہ دیر زندہ رہتے بھی نہیں، تم جانتی ہو۔ شہرام خان کو حویلی والوں نے قتل کیا تھا۔ وہ زمرد کا سوال نظر انداز کیے بول رہی تھی۔ نہیں، زمرد نفی میں سر ہلاتے بے یقینی سی تھی۔ ہاں مگر ان کا تو ذہنی توازن درست نہیں تھا، وہ اگلائی۔ اور ان کے آواز کس نے چھینے تھے؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ زمرد خاموش رہی۔ میں اپنے تینوں بہن بھائیوں سے بڑی تھی۔ فجر اندھیرے کو چیرتے ہوئے ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگی۔ 11 مئی کا وہ دن اگرچہ گرم تھا، تاہم لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ان دنوں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی۔ فجر بھی اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دیکھ کر لوگوں کی طرح کٹائی میں مصروف تھی۔ کچی سڑک پر دھول اڑاتی جیپ نمودار ہوئی جسے رمزو ڈرائیو کر رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر شاہ زیب تھے۔ اس وقت وہ لوگ سڑک کنارے لگے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے پانی پی رہے تھے۔ جیپ ان کے پاس آ کر رکی۔ بس اتنی سی دیر میں تھک بھی گئے تم؟ طنزیہ لہجے میں غصے کی کاٹ تھی۔ وہ جی پانی، وہ منمنا کر رہ گئے۔ پانی؟ جلدی کام کرو، بیٹھے رہتے ہو۔ منہ اٹھائے رمزو نے گرجتے ہوئے وفاداری دکھائی۔ اوئے تو کس خوشی میں آرام کر رہا ہے، خبیث؟ رمزو نے فجر کے چھوٹے بھائی کو تضحیک آمیز انداز میں مخاطب کیا جو بخار سے نڈھال تھا۔ اسے بخار ہے جی، فجر کے چاچا رحیم بخش نے بتایا۔ بخار ہے؟ اچھے بہانے بناتے ہو۔ اوئے اٹھ کام کر ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ رمزو گاڑی سے نکل آیا تھا۔ واصف نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کے باعث اٹھ نہ پایا۔ اوئے اٹھ جا، رمزو نے آگے بڑھ کر اسے ٹھوکر رسید کی۔ واصف تڑپ کر اٹھا۔ رمزو نے اسی پر بس نہیں کیا، اسے مزید مارنے لگا۔ لوگ ہمدردی سے اسے دیکھ رہے تھے مگر اس کے باپ رحیم بخش سمیت کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے روکنے کی کوشش کرتا۔
बस करो, क्या जान लोगे इसकी। फजर से मजीद जब्त ना हो सका। देख नहीं रहे कि इसकी हालत कैसी है। ओ तू मेरे मुंह ना लग लड़की, रमजू इकारत से बोला। क्यों, तुम इसकी जान ले लो और कोई तुम्हें कुछ कहे भी ना। फजर तिलमिला उठी। अगर तू लड़की ना होती तो। रमजू ने दांत पीसे। फजर चल काम कर, माफ़ कर दें रमजू साहब। रहीम बख्श घबरा उठा। फजर उसे घूरती हुई पलटी और दुपट्टे से निढाल पड़ने वाले वासिफ का चेहरा साफ करती उसे पानी पिलाने लगी। माफ़ कर दें खान जी। रहीम बख्श हाथ जोड़कर शाहजेब से माफ़ी मांगने लगा। अच्छा, जा, वैसे भी बड़ी जिदार है तेरी लड़की। शाहजेब की हरिसाना नज़रें फजर पर गड़ गई थी। उसकी नज़रों की तपिश फजर तक भी पहुंच गई थी। उसने पलट कर देखा। शाहजेब की निगाहों से टपकती हवस ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी थी। आसमान का रंग गहरा नीला हो रहा था। शहराम खिड़की में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था जब उसे नीचे कुछ शोर सुनाई दिया। उसका कमरा दूसरी मंजिल पर वाक़ था और घर की अकबी सिमत खिड़की खुलती थी। घर की अकबी बैरूनी दीवार के पार वसी मैदान था। ये मुख्तलिफ खेलों मसलन कबड्डी, कुत्तों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई वगैरह के लिए था। उस मैदान में बवक्त ज़रूरत पंचायत भी लगती थी। शामिर खान सरपंच था। उस वक्त भी नीम के घने पेड़ तले शामिर खान लकड़ी के तख्त पर गाँव तक्की लगाए और चंद लोग एक नौम्र लड़के को पकड़े खड़े थे। दीवार के पार वो मैदान था और दीवार महज चंद गज के फासले पर थी। सो से आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थी। अब भी मान जा बदबख्त, मांग ले माफ़ी जाबिर से, एक शख्स लड़के को झंझोड़ते हुए कह रहा था। किस बात की माफ़ी? मारा उसने है मुझे। लड़का जागीर को घूर रहा था। जागीर शाह मीर का खास मुलाजिम था। इतनी अकड़? ओए जागीर, सबक सिखा दें इसको। शामिर खान की आवाज़ बिफरी हुई थी। फिर वो लोग उस पर पील पड़े। लड़का अजियतनाक अंदाज में चिल्लाने लगा। ये सब कुछ देखकर वो नीचे उतरा और जब तक वहाँ पहुँचा तो लहूलहान लड़के को मुलाजिम वहाँ से उठाकर ले जा रहे थे। दादाजी, ये सब क्या था? वो वहीं बैठ गया। कुछ नहीं, दूसरे गांव का लड़का था। उसने जागीर को गाली दी थी। वो आम से अंदाज में बताकर मुंशी की तरफ मुतवज्जे हो गए जो उन्हें फसल के बारे में बता रहा था। उनकी ज़मीनों पर सारा साल लोग काम करते थे और फसल कटते ही उन्हें चंद बोरी गंदुम वगैरह दे दी जाती। शहराम ने कुछ कहना चाहा, ताहम ये सोचकर कि घर में बात कर लेगा, खामोश रहा। शहराम और अलीज़ा तेज़ी से एक दूसरे के करीब आ गए थे। अलीज़ा अहमद हसन की इकलौती बेटी थी। उसकी माँ उसके पैदाइश के चंद दिन बाद शदीद बीमार होकर दम तोड़ गई थी। अहमद हसन के घर में भी दीगर हारियों की तरह सख्त गुर्बत का राज था। वो अलीज़ा को दौलत तो नहीं दे सका था मगर मोहब्बत वाफिर मिकदार में दी थी। अहमद हसन भी शामिर खान की ज़मीनों पर काम करता था। बस्ती की अक्सर औरतें खान हवेली में काम करती थी। उन्हें खासी मराहत हासिल थी। उनके घरों का चूल्हा आम किसानों के बरक्स 3 वक्त जलता था। हवेली में काम करने वाली औरतें खेतों में काम करने की मुशक्क़त से बची रहती। ताहम ये बात भी सभी जानते थे कि हवेली में काम करने वाली औरतें कौन कौन से काम करती थी। हवेली वालों के अलावा उनके यहाँ आने वाले ख़ास मेहमानों का दिल बहलाना उनके काम में शामिल था। इसके अलावा हवेली वालों का जिस पर दिल आ जाता वो उनकी दस्तरस में आ जाती। अगर कोई उसे हवेली में ना जाने देता या कोई लड़की खुद इनकार कर देती तो उसके घर वालों समेत उसकी कटी फटी लाशें पूरे गांव में फिराई जाती ताकि अगली बार कोई इनकार करने की हिम्मत न कर सके। अहमद हसन ने अलीज़ा को कभी हवेली ना जाने दिया। फजर और दीगर चंद लड़कियां भी हवेली की बजाय खेतों में काम करने को तरजीह देती। फरीद ने अपनी बेटी के लिए हाँ कर दी है मगर शाहजेब के लिए नहीं, शहराम के लिए, शामिर खान ने बताया। उनकी बात पर जहाँ शाहजेब की रंगत बदली वहीं शहराम भी ठिठक गया। दादाजी, वो झिझक गया। क्या बात है, बोलो। शामिर खान ने भवें उचकाई। सबकी सवालिया नज़रें उस पर आन ठहरी। वो मैं अलीज़ा से शादी करना चाहता हूँ। उसने बिलाखिर हिम्मत कर ही ली। शामिर खान के माथे पर शिकन उभरी। ये अलीज़ा कौन है? अहमद हसन की बेटी। वो सर झुकाए बोला। क्या? सभी हैरान हुए। शामिर खान और आगा जाबिर अपनी जगह से तकरीबन उछली पड़े थे। एक किसान की बेटी? जीनत खानम हिकारत से बोली। दादी, खुदा की नज़र में अमीर गरीब सब बराबर हैं मगर मैं एक किसान जिसकी हैसियत ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े जैसी है, उसकी बेटी को बहू नहीं बना सकता। आगा जाबिर का बस नहीं चल रहा था कि उसे कच्चा चबा डालें। देख शहराम पुत्र, अगर तुझे वो इतनी पसंद है तो वैसे ही रख ले, मगर शादी तो तेरी फरीद की बेटी से ही होगी। शामिर खान की बात पर उसने बेयकीनी से उन्हें देखा। वैसे ही रख लूँ? हाँ पुत्र, ये इतनी सारी औरतें भी तो शाहजमान और दूसरों ने रखी हुई हैं।
میں اتنا بےغیرت نہیں ہوں، وہ لب بھینچ گیا۔ میں علیزہ سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں اور میں اس سے شادی کروں گا، اور میں کوئی بے بس نہیں ہوں۔ آپ مجھے کسی اور سے شادی پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ سب کو ہکا بکا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس سے اگلی شام کمرہ بند میٹنگ ہوئی اور علیزہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا۔ بابا جان، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ کمرہ مشترکہ قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ دونوں گاؤں سے قدرے ہٹ کر لگے درختوں کے جھنڈ میں بیٹھے تھے۔ شہرام، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ علیزہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے سائے تھے، بڑی بڑی سی آنکھوں میں خوف کروٹیں لے رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا علیزہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔ مگر شہرام، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا، آپ شہر نہ جائیں۔ علیزہ، میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، بس 2 دن کی تو بات ہے۔ زید خان میرا دوست ہے، اور پہلی بار تو دادا جی نے مجھے کوئی کام کہا ہے، اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ تم سے میری شادی کر دیں گے۔ اچھا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ الوداع کہہ کر چلا گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ جوں جوں جا رہا تھا ویسے ویسے علیزہ کا دل مٹھی میں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ شہرام کو آخری بار دیکھ رہی ہے، پھر کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کی چھٹی حس مسلسل کوئی سگنل دے رہی تھی، اور سانس جیسے خشک ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں بار بار مرچیں سی بھری جاتی تھی، اور آنکھوں کی سطح گیلی ہو جاتی جسے وہ دوپٹے سے خشک کرتی۔ گھر پہنچ کر اس نے باپ کو دوا دی اور ان کے لیے کھچڑی بنانے کے ارادے سے چاول اور دال چننے لگی۔ جانے کیوں بے چینی اس کے اوپر ڈیرے ڈالنے لگی تھی۔ اسے بار بار لگ رہا تھا کہ اس نے شہرام کو آخری بار دیکھا ہے، اور اس کا یہ خیال کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا۔ اس نے پیاز کاٹی اور پھر احمد حسن کو دیکھنے چلی گئی۔ وہ سو رہے تھے، مگر بخار ابھی بھی شدید تھا۔ وہ کپڑا پانی میں بھگو کر ان کے ماتھے پر رکھتی۔ کافی دیر بعد بخار کم ہوا تو وہ کھچڑی چڑھانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ وہ مسالے میں پانی کا چھینٹا دے کر اٹھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تھرا اٹھی۔ جاگیردار اور دیگر ملازم ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے کھڑے تھے۔ بڑی تیز ہے رے تو چھوری، خان حویلی کی بہو بننے کے خواب دیکھتی ہے۔ جاگیر کی آنکھوں میں سانپ کی سی چمک تھی، شفاف چمک۔ ڈیرے پر جیپ رکی تو شہرام خان دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں سیاہ چرمی بیگ تھا جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ زید خان سے ڈیل ہو گئی تھی۔ وہ بارڈر پر تعینات تھا۔ شامیر خان گندم، چاول اور پھل بھارت بھیجتے تھے، مگر شہرام نہیں جانتا تھا کہ ان چیزوں کی آڑ میں ہیروئن بھی اسمگل کی جاتی ہے۔ شامیر خان اور آغا جابر نے اسے کہا تھا کہ زید خان کو کہے کہ اس بار ان کا ٹرک گزرنے دے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو علیزہ سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس نے زید خان کو بہت مشکل سے اس کام پر آمادہ کیا تھا کہ صرف اس بار رکاوٹ کھڑی نہ کرو، میری زندگی کا سوال ہے، اور یہ صرف گندم اور چاول ہی تو ہیں۔ زید خان بمشکل مانا۔ بارڈر سے ذرا آگے ہی ادائیگی کر دی گئی تھی۔ نوٹوں کا سیاہ چرمی بیگ اسے ایک ہندو شخص وجے کمار نے لا کر دیا تھا۔ یہ کام آرمی کی نظروں سے بچ کر کیا گیا تھا۔ اس نے زید خان کو پیسے دینے چاہے، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے ملک کا سودا نہیں کیا، صرف تیری دوستی کی خاطر اور تیری گارنٹی پر کہ یہ محض چاول اور گندم ہے۔ ٹرک گزرنے دیا ہے، مگر یاد رکھ یہ آخری بار تھا۔ میں آئندہ اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا واپس آ گیا، اور اب وہ بے حد خوش تھا کہ اس کی محبت اس کی زندگی اسے ملنے والی تھی۔ محبت جس کی راہ میں ہزاروں دشواریاں ہمیشہ حائل رہی ہیں، جس کی تاریخ بھی گواہ ہے۔ اس کا اس قدر خوش ہونا فطری تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر دادی جان کو اپنی کامیابی کی خبر دی اور بیگ ان کے حوالے کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غیر معمولی شور پر اس نے کھڑکی کھول کر جھانکا۔ میدان لوگوں سے بھرا پڑا تھا، غالباً کوئی اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ اس نے سوچا اور کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اہم فیصلہ خود اس کے لیے کس قدر اہم تھا۔ واش روم سے نکل کر وہ تولیے سے بال خشک کرتا کھڑکی میں ہی آن ٹھہرا۔ اس کی نظر میدان جو اب پنڈال کی صورت اختیار کر چکا تھا اس پر پڑی، اور ساتوں آسمان اس پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ کسی نے ہاتھ بڑھا کر زمین ایک دم اس کے قدموں سے کھینچی تھی۔ اس کا بال خشک کرتا ہاتھ بالوں پر ہی جمع رہ گیا اور تولیہ نیچے گر گیا۔ ان چہروں کے بیچ علیزہ کا چہرہ موجود تھا، وہ چہرہ جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ ارد گرد ہزاروں لوگ جمع تھے، جن میں بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں، ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ سب کے چہرے خوف کی آماج گاہ تھے۔ بیچ میں ساری جگہ گولائی کی صورت میں کھلی چھوڑ دی گئی تھی، جس کے ارد گرد لکڑیوں کی باڑ لگا کر حد بندی کی گئی تھی۔ اس پنڈال میں علیزہ موجود تھی۔ اس کا سنہری مائل گندمی چہرہ جا بجا سگریٹ سے داغا گیا تھا، اور اس پر موت کی زردی چھائی تھی۔ کالے لمبے بال کمر پر اور شانوں پر بے ترتیبی سے بکھرے تھے۔ کالی آنکھوں میں دنیا جہان کا خالی پن اتر آیا تھا۔ اس کے پورے وجود کو سناٹے نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، یوں جیسے طوفان گزر چکا ہو، یوں جیسے سیلاب
اس کا سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے گیا تھا، یوں جیسے تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ زندگی کا قافلہ جا چکا تھا، وہ کشتیاں جلا بیٹھی تھی، زندگی ہار چکی تھی۔ وہ پتھر کی مورت کی صورت میدان کے بیچ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔